بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الرحیق المختوم اس کا جو ابتدائی حصہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے سے پہلے عرب کے حالات، وہاں اس میں رہنے والی قومیں، عرب کی تہذیب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل عرب کیا تھا، کون سی قومیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو وہاں کے حالات کیا تھے، آب و ہوا کیسی تھی، وہاں کا مذہبی رنگ کیا تھا، اور اس جگہ میں بسنے والی قوموں کے جذبات کیا تھے، ان کے اندر کیا کچھ صفات تھیں اچھی یا بری، اس کا بیان کیا گیا ہے۔ یہ جاننا بے حد ضروری۔ ہم لوگوں نے الرحیق المختوم کے اب تک جتنے بھی صفحے پڑھے ہیں، یعنی جتنا حصہ پڑھا ہے، آج اس کا ایک اعادہ کر لیں گے انشاءاللہ، تاکہ موضوع سمجھنے میں آسانی ہو اور آنے والا جو موضوع ہے، آنے والا جو حصہ ہے، اسے پڑھنے میں ایک طرح کا تعلق بھی ہو۔ تو اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ کھولیے، عرب، محل وقوع اور قومیں۔ میں آپ کو عبارت خوانی نہیں کراؤں گا، عبارت نہیں پڑھوں گا، صرف ایک ایک موضوع پڑھوں گا، ایک ایک عنوان پڑھوں گا، اس کا خلاصہ کیا ہے وہ بتلاؤں گا، کیونکہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، آسانی سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ یہاں جو سب سے پہلا جو موضوع ہے، عرب، محل وقوع اور قومیں، یعنی یہ جو پورا جو عرب ہے، سعودی عرب وہ مراد نہیں لینا، یمن بھی آ جائے گا، عمان بھی آ جائے گا، ملک شام اور عراق کی سرحدیں بھی اس میں آ جائیں گی۔ عرب کافی بڑا علاقہ۔ تو عرب کا محل وقوع کیا ہے، یعنی عرب جغرافیہ اعتبار سے اس کا کتنا حصہ ہے، اور اس میں رہنے والی قومیں کون سی ہیں، کتنی قومیں ہیں، اس کا تعارف ہے۔ یہاں آپ کو ایک بات اچھی طرح واضح ہو جانی چاہیے، چاہے تو آپ مارک کر کے رکھ لیں، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یعنی آپ کب پیدا ہوئے، آپ کی 40 سالہ زندگی کیا تھی، وہ سب پڑھنے سے پہلے عرب کی اتنے ساری باریکیوں کے ساتھ، عرب کے حالات، وہاں کون کون سی قومیں، کون کون سے قبیلے، کیا کچھ، یہ ساری تفصیلات پڑھنے کی وجہ کیا ہے، اس سے اصل اور براہ راست ہمارا کیا لین دین ہے، ان سے ہمارا کیا تعلق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنے کے لیے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے کے عرب، سینکڑوں سال کا جو عرب ہے، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت، اس جغرافیہ اعتبار سے کیا ہے، وہاں کی فضا کیسی تھی، وہاں کے لوگوں کا بدوباش کیا تھا، کہاں رہتے تھے، کیسے رہتے تھے، کھانا پینا کیا تھا، ان کے اندرونی جذبات کیا تھے، ان کے یہ سب پڑھنے کی کیا ضرورت ہم کو۔ اس کا خلاصہ اور اس کا اختصار 2 لفظوں میں شیخ نے یہاں شروع میں بیان کر دیا ہے۔ یہ اچھی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے یہ بات اگر ہم چھوڑ دیں، آگے کی پوری بات پڑھتے جائیں تو اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کا کتنا عظیم فائدہ ہے، وہ سمجھنے میں نہیں آئے گا۔ جیسا کہ شیخ نے شروع میں 2-3 لفظوں میں یہاں پر کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی، آپ کی نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی، کل 63 سال زندگی پڑھنے سے پہلے عرب کے حالات کو جاننا یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو کہ عرب کے قومیں کون کون سی تھیں، ان کے اندر گمراہی اور ضلالت کیا تھی، ان کے اندر کس طرح کی فکری انحراف موجود تھا، عقیدے کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے وہ کتنی بگڑی ہوئی قوم تھی اور کس قدر دور چلی جا چکی تھی، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کے اندر کیسے سدھار لائے۔ اس قوم کو، جو قوم پوری دنیا کی مرکزی قوم ہے، سب سے درمیانی قوم ہے، اور وہ قوم ایسی ہے جو گمراہی کے حدیں پار کر چکی ہے، بہت دور چلی جا چکی ہے، اسی علاقے میں اللہ کے رسول پیدا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس قوم کی ایسی تربیت کی کہ وہ قوم دنیا ختم ہونے تک جتنے بھی لوگ آئیں گے سب کے لیے نمونہ بن گئی۔ تو اس میں اللہ کے رسول کا کردار سامنے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پیچھے جو وقت آپ نے گزارے، کیا رنگ لے کر کے آئی، وہ جاننے کے لیے اس قوم کے حالات جاننا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں رہی آپ کو؟ ورنہ بے معنی نا وہ قوم کی حالت پڑھ کے ہم کو کیا لینا دینا ہے، اسی وجہ سے پڑھنا ہے
تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم، بحیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی، آپ نے اس قوم کے اندر کیسے محنت کر کے کیسے قوم کو سامنے لے کر کے آئے، وہی قوم جو پوری دنیا کی نظروں میں جانوروں سے بھی بدتر تھی اور پوری دنیا میں سب سے معزز بن گئی، سب کے لیے نمونہ بن گئی، سب کی امام بن کے ابھر کے آئی، تو اس میں ایسی کیا پیچھے کاروائی ہوئی ہے، ایسی کیا پیچھے محنت ہوئی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز کو جاننے کے لیے وہ عرب کے حالات پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی، تو پھر جس قوم کے لیے اللہ کے رسول کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ قوم کون سی ہے، وہ علاقہ کیا ہے، اس علاقے کی آب و ہوا کیا تھی، اس علاقے کا رنگ ڈھنگ کیا تھا، اور اس علاقے میں کون کون سے لوگ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبا و اجداد کون تھے، کہاں سے آئے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس کا تعلق اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ آپ کی جو شخصیت ہے صرف 20 پر 3 سال کی نہیں ہے، آپ کی 40 سالہ زندگی بھی، آپ کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کا خاندان بھی، اس سے پہلے، یہ ساری چیزیں اسی سے مربوط ہیں، اسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے اتنی ساری چیزیں ہم لوگ تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ذہن سے نکال کے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو موضوع خشک ہو جائے گا، موضوع میں کچھ نہیں ملے گا، مواد ہی نہیں دکھے گا آپ کو۔ لیکن جب اللہ کے رسول کی شخصیت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے جڑی ہوئی ایک ایک شق بھی اپنے اندر وہی تازگی رکھتی ہے، اور وہ چیز ہم کو محسوس ہوگی اگر ہمارے اندر یہ چیز آ جائے کہ ہم اس لیے اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو میرے اور آپ کے لیے نازل کیا پوری دنیا کے لیے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے تھے، عربی النسل تھے، تو قرآن صرف عرب کی اس زندگی پہ گفتگو نہیں کرتا ہے جو اللہ کے رسول کی نبوت کی زندگی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے عرب کے حالات کیا تھے، ان کے اندر کون کون سی قومیں تھیں، ان کے اخلاق کیا تھے، اچھے ہوں کہ برے ہوں، ان کی رہن سہن کی زندگی کیسی تھی، ان کے درمیان معاملات کیا تھے، قرآن سب پہ گفتگو کرتا ہے۔ تو یہ جاننے کی وجہ سے قرآن مجید کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ اگر کوئی موضوع نکال دیتا ہے تو پھر قرآن مجید کے سلسلے میں وہ قدم قدم پہ محتاج ہو جاتا ہے، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں، ایسا کیوں۔ یہ جاننے کی وجہ سے قرآن مجید سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو شیخ نے اللہ جزائے خیر دے ان کو پوری ان ساری چیزوں کو جو میں نے آپ کے سامنے بتلایا ایک سطر میں انہوں نے بیان کر دیا۔ دیکھیں شیخ کی عبارت دیکھیں، تیسری سطر میں دیکھیں شیخ جو بتلانا چاہ رہے ہیں وہ، خیر شروع سے ہی دیکھ لیجئے اس پیراگراف کو۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت اس پیغام ربانی کے عملی پرتو سے عبارت ہے، جسے اب میں ایک ایک لفظ کی شرح نہیں کر سکتا، اس کا معنی نہیں بتلا سکتا، وہ سب گزر چکا ہے، صرف اصل جو مغز ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جمعیت کے سامنے پیش کیا تھا، یعنی آپ کی پوری زندگی کو آپ نے لوگوں کے سامنے جو پیش کیا، اور جس کے ذریعے انسان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں اور بندگی کی اور بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر دیا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم جو بالکل ایک دوسرے راستے پر تھی، بہت ہی کم عرصے میں ایک اور ہی راستے پر لے کر کے آ گئے۔ تو اتنا بڑا جو کردار آپ نے نبھایا، اس کو جاننے کے لیے وہ روٹ کون سا تھا، وہ طریقہ کون سا تھا، پہلے کس ڈگر پر تھے، وہ جاننا بھی ضروری ہمارے لیے۔ جی اس کے بعد دیکھیں، چونکہ اس سیرت طیبہ کی مکمل صورت گری ممکن نہیں جب تک کہ اس پیغام ربانی کے نزول سے پہلے کے حالات اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے، یعنی اللہ کے رسول کی سیرت کو صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی صحیح ڈھنگ سے پڑھا سکتا ہے، نہ کوئی پڑھ سکتا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے لوگوں کی، عرب کے حالات کیا تھے، ان کو اور نبی کی زندگی کو پڑھ کر کے تقابل اور کمپیر نہ کر لے، آپ کی اصل زندگی کو وہ پڑھ نہیں سکتا، آپ کی امامت کو وہ نہیں سمجھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کم وقت میں اتنا زبردست جو انقلاب لے کر کے آئے، اس انقلاب کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ اس انقلاب کو آنے سے پہلے کے کیا حالات تھے، اس کا اچھی طرح دراسہ اور اسٹڈی نہ کر لیا جائے۔ اسی وجہ سے ہم ساری چیزیں پڑھ رہے ہیں۔ جو اس میں کچا ہوگا وہ آگے بھی کچا رہے گا، جو اس موضوع کو بہت ہی دل لگا کر کے اچھے انداز میں غرق ہو کر کے اس موضوع کو، اس کے مغز کو لے گا، آنے والی ایک ایک سطر اس کے لیے دلچسپ بن کر کے آئے گی۔
جو یہاں پر اس موضوع میں کچا رہے گا یا ادھورا سمجھے گا، وہ آنے والے موضوع میں پڑھتے وقت ایک سطر میں سوال کرے گا یا اندر ایک طرح کے سوالات پیدا ہوتے جائیں گے۔ اس وجہ سے اس موضوع کو بہت ہی دلچسپی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، دل لگا کر کے اصل موضوع کی طرح اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم دونوں میں تقابل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنے کے لیے پہلے کی زندگی کو پڑھنا نہایت ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ شروع کی جو بات تھی، تمہیدی جو باتیں تھیں، وہ اس کا خلاصہ ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی۔ اس کے بعد عرب کا جو محل وقوع ہے، ایک سطح تو ہم لوگ نہیں پڑھیں گے کیونکہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ صرف یہاں یہ بتلانا مقصود ہے کہ عرب کا محل وقوع بتلا کر کے شیخ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس علاقے میں نبی بنا کے بھیجے گئے، وہ ہے تو مکہ، لیکن مکہ عرب کا ایک علاقہ ہے، تو ظاہر ہے مکہ جس خطے کا ایک علاقہ ہے، اس پورے خطے کو جاننا ضروری ہے، یعنی پورے عرب کو۔ اور جب پورے عرب کو جانیں گے، اس کے ایک حصے کو لے کر کے پڑھتے جائیں گے۔ اس کا سب سے پہلا حصہ، اس کا ظاہری حصہ، وہ ہے اس کا جغرافیائی اعتبار سے، اس کی سرحدیں کہاں کہاں تک ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ عرب کتنا علاقہ ہے، کتنا عظیم علاقہ ہے، اور کہاں کہاں تک اس کی پہنچ ہے، کہاں کہاں تک اس کی انتہا ہے، عرب کو تاکہ جانیں، عرب کو معلوم کریں۔ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا قرآن سمجھنے کے لیے بھی، اللہ کے رسول کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات واضح ہو رہی؟ یعنی قرآن بھی سمجھنے کے میں نقص رہے گا اگر کوئی اس معاملے کو نہیں جانے گا۔ میں آگے بتلاؤں گا انشاءاللہ وہ کیسے کر کے۔ تو اسی لیے شیخ نے یہ بتلائے کہ عرب کا جو علاقہ ہے، سعودی عرب نہیں رکھنا چاہیے پڑھتے وقت، عرب، کیونکہ عرب جو ہے اس میں یہ یمن کا علاقہ بھی، عراق، اور بہت بڑا علاقہ آ جائے گا۔ تو یہ جو عرب کا جو جغرافیائی اعتبار سے ہے، وہ وہاں سے لے کر کے دیکھ رہے ہیں آپ، سمجھ رہے ہیں، اسرائیل کا جو حصہ ہے وہ پورا ملا کر کے نیچے تک، یہاں تک جو ہے پورا علاقہ، وہ آج کے اعتبار سے اردن تک چلا جاتا ہے۔ وہ یہ پورا علاقہ جغرافیائی اعتبار سے عرب کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اس کے بعد شیخ نے عرب کا جغرافیہ اس لیے بھی بتلایا تاکہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے عرب کا علاقہ ایسا ہے جو اپنے آپ میں ایک جزیرہ ہے، بالکل ایک جزیرہ، لیکن پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ وہ یہاں دیکھیں گے پورا افریقہ، اس کا جو جغرافیہ ہے بڑا دلچسپ ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ اس کا یہ جو پورا جو عرب کا جو علاقہ ہے، یہاں سے دیکھیں گے پورا افریقہ سے ملا ہوا، افریقہ کا نقشہ ہمارے پاس نہیں ہے، پورا افریقہ سے ملا ہوا ہے، یہاں سے تھوڑا سا حصہ ہے لیکن پورے افریقہ کو ملاتا ہے۔ یہ جو علاقہ ہے، ایک طرف یہاں ہندوستان، پھر چین، پھر اس کے آگے کا علاقہ ایشیا کا پورے حصے کو یہ ملا دیتا ہے۔ یہ بھی ایشیا کا ایک حصہ ہے، آگے سے ہوتے ہوئے رشیا تک پورا ایک ہی زمینی حصہ ہے۔ پھر یہاں سے آگے جائیں گے ترکی، پھر اوپر یورپ کو ملا دیتا ہے۔ یہ زمین پانی کے اعتبار سے بھی تقریباً پوری دنیا کا جتنا بھی سمندر ہے سب اس سے ملا ہوا ہے۔ یوں گویا سمندری اعتبار سے، زمینی اعتبار سے، تجارت کے باب میں یہ سب سے جڑا ہوا ہے۔ یہاں سے سمندری اعتبار سے اس کی تجارتیں ہوتی ہیں، اور یہاں زمینی اعتبار سے یہاں اور وہاں۔ بہرحال تو گویا کہ اس اعتبار سے یہ چیز دلچسپ بنا دیتی ہے کہ عرب دیکھنے کو ایک جزیرے کی طرح ہے، لیکن پھر بھی پوری دنیا سے ہر اعتبار سے، زمینی اعتبار سے بھی، سمندری بحری اعتبار سے بھی، ہر دو اعتبار سے پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے عرب کے اعتبار سے جو دوسری گفتگو کی ہے شیخ نے، وہ ہے عرب قومیں۔ عرب قوموں کے اعتبار سے یہ بہت ہی دقیق معاملہ ہے، اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے سے یا ایک مرتبہ سننے سے یہ موضوع آپ کو بہت ہلکا ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا، ایسا نہیں، بارہا پڑھنا پڑے گا آپ کو۔ بلکہ بارہا پڑھنے کے باوجود بھی اس معاملے کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہو جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر کی جو قومیں ہیں، ہمارے لیے دشواری، یعنی میرے اور آپ کے لیے کیوں دشواری، وہ بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، تاکہ کم از کم وہ بھی معلوم ہو جائے کیوں دشواری ہے، کم از کم بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ دشواری ہے، چلو اس میدان میں محنت کریں گے۔ عرب کی قوموں کو سمجھنے میں ہمارے لیے دشواری کیوں ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر قبیلوں کا تصور ہے۔ کس کا تصور؟ قبیلوں کا۔ اتنے قبیلے ہیں، قبیلے میں پھر 10 شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر اس میں کئی شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر اس میں کئی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ جو میرے اور آپ کی جو زندگی ہے، ہمارے اور آپ کے جو خاندان کا جو معاملہ ہے،
اس سے اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر ہمارے پاس قبیلوں کا تصور ہوتا, ہمارے پاس 10 قبیلے ہوتے اور اس قبیلے کے ایک نام ہوتا, پھر اس کے اندر شاخیں ہوتی, ہم کو ایک چیز کو دوسری دنیا کو سمجھنے میں آسانی ہوتی. ہماری دنیا ہی کچھ اور ہے, 10-20 گھرانے ملا لیں گے تو ہمارا ایک خاندان ہو جائے گا. یہ قبیلوں کو سمجھنا ہمارے لیے گویا کہ ایک دوسری دنیا کا نام ہے. وہ ایک وجہ وہ سمجھنے میں مشکل ہمارے لیے. دوسری وجہ کیا ہے, ہمارے معاشرے میں, مسلم معاشرے میں جو نام رکھے جاتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ بالکل ایک الگ تھلگ ہیں معنی کے اعتبار سے. شرکیہ نام, پھر جو ہے ایک عربوں کے سے بھی میل جول رکھنے والے نام بھی کم ہیں. اب وہ جو نام ہے خالص عربی نام, خالص ایسے عربی نام, مثال کے طور پر اب دیکھیں ثعلبہ, یہ نام ایسا ہے, ظاہر بات ہے ہمارے لیے مشکل نام ہے یہ. ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے. اس طرح کے بے شمار نام ہیں جسے سمجھنا میرے اور آپ کے لیے آسان نہیں ہے. عمر, ہمارے پاس کوئی نام رکھتا ہی نہیں. عمر نام رکھتے ہیں, عمر کوئی نام نہیں رکھتا. اس طرح سے ان کے قبیلوں کے جو نام ہیں ان کو یاد رکھنا وہ ایک دوسرا مرحلہ, دوسری مشکل, ایک دوسری پریشانی. پہلی پریشانی ہے کہ بے شمار نام, بے شمار قبیلے, اتنے قبیلے کہ ان کو سمجھنا یہ آسان نہیں ہے. دوسرا ان کے نام معلوم کرنا ایک دوسری پریشانی, جس کی وجہ سے ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور چونکہ یہ نام ایسے ہیں جو اکثر و بیشتر سیرت کی کتابوں میں آتے ہیں, فن حدیث کے تعلق سے رجال کی جو کتابیں راویوں سے متعلق, اس میں وہ نام آتے ہیں, اس میں ان کے نسب میں وہ نام دکھائی دیتا ہے. تو بہرحال یہ چیز اس لیے کافی مشکل ہو جاتی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں, سیرت کے موضوع کو پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پیش کیا تو اس قبیلے کے فرد نے اسلام قبول کیا, اس قبیلے کے فرد نے, اس قبیلے کے فرد نے. ہم کو صرف اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ قبیلہ, لیکن کون سا قبیلہ یہ بہت مشکل ہمارے لیے. قریش کے قبیلوں کو جاننا ہی مشکل. پھر اوپر جائیں گے تو عرب کے بے شمار قبیلے ہیں, ان کے ناموں کو جاننا. اب دیکھیں خندق کی لڑائی ہے, اس میں پورا مکہ اور پورا عرب اللہ کے رسول کے خلاف آ گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے قبیلے تھے, اگر ان قبیلوں کو ہم دیکھیں گے, نام پڑھیں گے, کبھی آپ نہیں رکھ سکیں گے. لیکن وہ سارے قبیلے, وہ سارے جتنے بھی اللہ کے رسول کے خلاف اور صحابہ کے خلاف تھے, مسلمانوں کے خلاف, وہ سب کے سب یہاں پر آ جاتے ہیں عرب قوموں میں. یہاں پڑھیں گے تو پھر وہاں سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن چونکہ ہمارا وہ ماحول نہیں ہے اس طرح کا پڑھنا, اس طرح کا یاد رکھنا, اس وجہ سے قدم قدم پر ہمارے لیے دشواری آ جاتی ہے, پھر اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. تو عرب قوموں میں آپ کو بہت ہی بانٹ کے پڑھنا پڑے گا اس کو, یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا پڑے گا اس موضوع کو. تو ہلکا کر کے میں آپ کو اس انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ عرب کے قوموں سے متعلق ایک تو شیخ نے تقسیم کر کے بتلائے, جیسے عام مؤرخین بتلاتے ہیں کہ عرب کی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ عرب کی 3 قسمیں, یعنی عرب کی جو قومیں تھیں, عرب کے قوموں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک وہ جو عرب بائدہ, عرب بائدہ سے متعلق سب خاموش, اس کے تعلق سے کوئی خاص تاریخی بات ہم کو نہیں ملتی ہے. مجھے اور آپ کو چھوڑیے, عربوں کو نہیں ملی ہے, عرب بھی اس سے واقف نہیں ہے. بائدہ کے معنی ہی وہی, کوئی چیز بوسیدہ ہو جانا, ختم ہو جانا, ناپید ہو جانا, اس کا ذکر ہی ختم ہو جائے, اس کے تعلق سے کوئی ٹھوس اور مضبوط بات کسی کو نہ ملے, ایسی قومیں. لیکن قرآن نے آ کر کے اس طرح کے قوموں کے تعلق سے تفصیلی معلومات دی. تو عرب بائدہ وہ ہیں, ایک وہ. دوسری وہ جسے عرب عاربہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی عرب سے عاربہ, عرب سے عاربہ. عرب عاربہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ عرب جو اس سرزمین کے اصل باشندے ہیں. جیسے ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ طبقہ ہے جو ہندوستان کا اصل حصہ ہے. کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ ہاں, دراویڈوں کو. ان کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ اس ہندوستان کے, یعنی ہندوستان مطلب اس جو بڑی جو سرزمین ہے, جس میں پاکستان بھی ہے, افغانستان کا بھی بڑا حصہ ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, ایک بڑی زمین ہے, بڑا زمینی حصہ ہے. تو اس کی اصل قوم وہ ہے کر کے یہ بات بتلائی جاتی ہے. بقیہ قومیں باہر سے آئیں, آ کر کے یہاں رت بس گئی. بہرحال ویسے ہی عرب سے متعلق بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک وہ قوم ہے جو اس زمین کے اصل باشندے ہیں, اس زمین کے اصل باشندے ہیں, یعنی وہ ہیں ہی عرب کے, وہ اصل کے اعتبار سے عرب کی قومیں ہیں. یعنی کس معنی میں؟ اس معنی میں
ذرا میں آپ کو اور تفصیل سے تھوڑا سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کی یعنی وہ گھڑی نہیں چل رہی ہے. میں خوش ہوتے جا رہا ہوں, وقت میں بہت برکت ہے کر کے. ہاں اچھا چلیے ذرا اس معاملے کو ذرا تفصیل سے جانیں, بہت ہلکا پھلکا موضوع ہے. یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, بہرحال وہ سری لنکا میں اترے, وہ کہاں اترے تاریخی طور پر کافی اختلاف ہے, لیکن یہ تو بات پکی ہے کہ ان کا انتقال اسی علاقے میں ہوا, جدہ اور مکے کے آس پاس. ان کا بھی, ان کی اہلیہ حوا کا بھی. آدم علیہ السلام, آدم علیہ السلام ان کی جو اولاد ہے حابیل قابیل, پھر ان کی اولاد جو آگے بڑھتی گئی, وہ سب کے سب اسی میں تھے. ان کی اولاد میں سے ایک تھا حابیل, ایک تھا قابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ قابیل نے یمن بھاگ گیا ڈر کر کے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا. تو پھر یہاں آنے کے بعد پھر اس کی نسل وہاں سے بڑھنے لگی. یوں وہ عرب عاربہ کہلائے, یعنی عرب کے اصل باشندے. ابھی بات سمجھ میں اچھے انداز میں آپ کو کیوں انہیں عرب عاربہ کہا جاتا ہے؟ آدم علیہ السلام ان کی جو اولاد تھی وہ ظاہر بات ہے یہیں تو پلنے لگے نا, وہ یہیں پلے بڑے, یہیں ان کی نسل پھوٹنے لگی, یہیں ان کی نسل آگے بڑھتی گئی. اس اعتبار سے ان کی جو نسل تھی اس سے آگے جو آگے لوگ بڑھتے گئے وہ سب کے سب جو ہے عرب عاربہ کہلائے. اگر بہت گہرائی سے پڑھیں گے تو تب میں بتلا رہا ہوں. اب رہا معاملہ عرب بعیدہ, ان کو عرب عاربہ نہیں کہا جاتا. جبکہ ہود علیہ السلام وہ بھی تو قدیم ہے نا, صالح علیہ السلام وہ بھی تو قدیم ہے, لیکن ان کو عرب بعیدہ کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایک زمانہ آیا کہ آدم علیہ السلام کی نسل, ایک نسل, دوسری نسل, تیسری نسل, چوتھی نسل, ایسے ہوتے ہوتے 10 نسلیں گزر گئیں تو پھر شرک پیدا ہوا, شرک در آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا. اس کے بعد کیا ہوا؟ نوح علیہ السلام کے پر جو ایمان لانے والے لوگ تھے وہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اور عظیم طوفان اسی علاقے میں آیا. جب طوفان آیا تو جتنے لوگ ہلاک ہو گئے, پوری دنیا میں ایک بھی انسان نہیں تھا, جتنے بھی انسان تھے سب کشتی میں تھے, وہی مسلمان. نیچے اس دنیا میں ایک بھی انسان نہیں, زمین میں کتنے لوگ تھے؟ صرف جتنے بھی ہو اتنے ہی تھے جتنے کشتی میں تھے, پوری دنیا میں اتنے ہی انسان. پھر نوح علیہ السلام کی کشتی کا کنارہ یہاں لگا اور وہاں پر وہ اترے. اترنے کے بعد جو اس کا ترکی کا جو اوپری حصہ ہے, ترکی کا یہاں کا جو حصہ ہے, ملک شام کا آخری کا حصہ, حرارات پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے, وہیں پر جودی پہاڑ ہے جہاں میں رکھا ہوں یہ. تو نوح علیہ السلام اترنے کے بعد پھر وہاں سے ان کی جو نسل پھوٹنے لگی, ہوتے ہوتے ان کی اولاد کی کچھ لوگ آ کر کے یہاں بسنے لگے, کچھ لوگ یہاں بسنے لگے. تو بہرحال انہی کو عرب بعیدہ کہا جاتا ہے. بات واضح ہوگی آپ کو؟ پھر آگے چل کر کے اسی طرح کی ان کی نسل آگے بڑھنے لگی تو پھر انہی میں سے کچھ لوگوں کو یعروب جن کا نام تھا, یعروب, انہی کے خاندان کو, انہی کے نسل کو عرب عاربہ کہا جاتا ہے. ایک ایسا معاملہ ہے وہ قدر تفصیل سے جاننا پڑے گا آپ کو, تھوڑا مطالعہ بھی کرنا پڑے گا آپ کو اس سے ہٹ کر کے بھی. آگے یہ بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ, میں کہنے کو کہہ دیا ہوں. آگے بڑھیں. یہ عرب عاربہ جن کو اصل عرب کہا جاتا ہے, اصل عرب, اور انہی کو قحطانی عرب بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ قحطانی عرب. اور ہم لوگوں نے پڑھا تھا جو عرب عاربہ ہیں, اصل عرب ہیں, جن کو قحطانی عرب کہا جاتا ہے, ان کی بڑی بڑی مشہور 2 قبیلے ہیں, 2 شاخیں ہیں. کون کون سی؟ نہیں, ایک حمیری, ایک کہلانی. ایک حمیری, ایک کہلانی. اگر آپ ایسا پڑھیں گے حمیری کہلانی, آپ کو اتنا یاد نہیں ہوگا. جیسے اکثر اگر آپ سیرت میں پڑھیں گے یا کسی صحابی کے تعلق سے پڑھیں گے, فلاں صحابی حمیری تھے, تب آپ کو تھوڑا یاد ہو جائے گا, ہاں حمیری, ہاں کہلانی. سمجھ رہے اس بات کو؟ ابھی چند دن پہلے ہم لوگ صحیح بخاری پڑھ رہے تھے, عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ, ان کا نام آیا تھا سند میں بتایا تھا نہیں, وہ حمیری تھے, وہ حمیری تھے. اس اعتبار سے آپ کو یاد ہو جائے گا. تو گویا کہ حمیری اور کہلانی تھے. کہلانی تو کسی وجہ سے یہاں سے نکلے یمن سے اور پوری طرح اوپر سے پھیل گئے اور باقاعدہ ان کی حکومت بھی قائم ہوئی, غسانی نام کی. واللہ ریکارڈنگ نہیں ہے, بالکل بجھ گیا ہے. ہاں بہرحال جی. تو اس اعتبار سے عرب عاربہ, اصل عرب, جو اصل کے اعتبار سے یہاں پر پھیل گئے.
تو شیخ نے اسی اعتبار سے یہاں پر عرب قومیں دیکھیں ذرا، آپ عرب قوموں کی طرف دیکھیں، عرب قوموں کی طرف ذرا دیکھیں، عرب قومیں جیسا کہ میں بتلانا میں یہ ایسا موضوع ہے اتنا ہی خشک بھی ہے اتنا ہی دلچسپ بھی ہے. اگر آپ اسے نہیں سمجھ پائیں گے پھر وہ خشک ہوتا جائے گا، نیند آ جائے گی، اکتا جائیں گے، بوریت محسوس کریں گے. ذرا سی یہ فن اور یہ موضوع اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے اتنا ہی دلچسپ ہو جائے گا. پھر آپ ویسا پڑھیں گے جیسا میں مزہ لے کے پڑھا رہا ہوں. ہاں بڑا دلچسپ موضوع ہے یہ. اچھا دیکھیں یہاں پر عرب قومیں، شیخ نے عرب کی 3 قومیں بیان کی، ایک عرب بائدہ، ایک عرب عاربہ، ایک عرب مستعربہ. پھر عرب بائدہ کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے تو انہوں نے ذکر بھی نہیں کی. عرب عاربہ سے متعلق انہوں نے ذرا سی تفصیل بیان کی، کہا کہ عرب عاربہ کی 2 بڑی قومیں ہیں، 2 بڑی شاخیں ہیں ان کی، ایک حمیری ایک کہلانی. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کہلانی جو قبیلہ تھا، کہلانی قبیلہ جو یمن سے نکل کر کے اوپر چلا گیا تھا، کہلانی قبیلہ یہ 4 بڑے بڑے شاخوں میں منقسم ہو گیا، 4 بڑی بڑی شاخوں میں منقسم ہو گیا. اس میں 4 قسمیں جو ہیں آپ وہ ذرا سا یاد کر لیں، بہت ہلکا پھلکا معاملہ ہے. ایک ازد، کیا ہے؟ ایک ازد. ایک حدیث سنا دیتا ہوں ہمیشہ کے لیے یاد ہو جائے گا آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جو یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیجا کرتے تھے نہیں زکوٰۃ وغیرہ وصول کرنے کے لیے. ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. وہ گئے، جا کر آئے تو زکوٰۃ اللہ کے رسول کو دیے صلی اللہ علیہ وسلم. دیتے ہوئے کہا یہ آپ کے لیے اور یہ میرے لیے. یہ آپ کے لیے کیوں؟ ان لوگوں نے زکوٰۃ دی وہ آپ کو ہے. جب میں زکوٰۃ لینے کے لیے گیا تو کچھ لوگوں نے مجھے تحفہ بھی دیا، مجھے ہدیہ بھی دیا، مجھے یہ میرے لیے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلا جلست فی بیت ابی، اگر اپنے ابا کے اپنے امی کے گھر میں ذرا بیٹھ کے دیکھو کون تم کو تحفہ لا کے دیتے دیکھیں گے. اسلام کے نام پر گئے تو تم کو تحفہ ملا ہے. ایسے عام لوگوں کی طرح گھر میں بیٹھے ہوتے تو کوئی یمن سے آ کے تم کو تحفہ دے کے جاتا کیا؟ اسلام کے نام پر گئے تو تحفہ ملا آپ کو. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں جو بنو ازد سے ہیں، ازد علاقے سے. بس یاد رکھنے کے لیے ازدی ہیں یہ. بات سمجھ میں آ گیا آپ کو جی؟ یہ ایک قبیلہ یعنی کہلانی اس کے اعتبار سے. دوسرا قبیلہ ہے لخم جذام، صفحہ الٹیے. پھر ازد کی شرح کر رہے ہو. دوسرا جو قبیلہ تھا معروف قبیلہ وہ تھا لخم جذام. لخم جذام سے متعلق کوئی صحابی اس سے جڑے ہوئے؟ جی تمیم داری رضی اللہ عنہ، جو اپنے 30 لوگوں کے ساتھ مل کر کے کشتی میں سوار ہوئے، ایک جگہ نکلنا چاہے ایک اور جگہ چلے گئے، حتیٰ کہ دجال کے پاس چلے گئے. یہ لخم جذام کے قبیلے کے لوگ تھے. وہ یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں میں بس آپ کو، ایک ایک حدیث ایک ایک واقعہ. ورنہ حدیثوں میں پڑھیں گے آپ یہ لفظ آپ کو اس طرح کے قبیلے کثرت سے ملیں گے، پھر آپ کو دھیرے دھیرے اس میں دلچسپی پیدا ہو جائے گی. تیسرا قبیلہ دیکھیے بنو طائی، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ. حاتم طائی کا نام سنا ہوگا نا آپ نے؟ حاتم طائی وہ تو حالت کفر میں مرا. ان کے جو بیٹے تھے، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، وہ دونوں مسلمان ہوئے. عدی رضی اللہ عنہ، عدی بن حاتم الطائی، اسی وجہ سے کہلاتے ہیں الطائی، اسی کی طرف نسبت. چوتھا قبیلہ کندہ. یہ سب پورے یمنی علاقے ہیں. یہ کندہ عمر ابن مقدام ابن معدی کرب، نام سنے آپ لوگ؟ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ، جن سے ایک معروف حدیث مروی ہے جو سنن ابی داؤد کی ہے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ آئیں گے جو اپنے مسندوں پر مست ہو کر کے بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے لیے صرف اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمارے لیے احادیث کی ضرورت نہیں، اللہ کی کتاب کافی ہے. تو اس حدیث کے جو راوی ہیں مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ، مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ، تو وہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ اسی قبیلے کے ہیں، الکندی کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ جیسے میسوری بنگلوری ہوتا نہیں ویسے الکندی. بس میں آپ کو بس وہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے قبیلوں کے نام بتلا رہا ہوں. چلیے اس کے بعد دیکھیں شیخ نے ایک تیسری قسم عربوں کی، عرب مستعربہ. کیا ہے؟ عرب مستعربہ. عرب مستعربہ یہ ذرا معاملہ پیچیدہ ہے.
اس کو تھوڑا تفصیل سے پڑھنا پڑے گا، تبھی وہ معاملہ سمجھ میں آئے گا، اور نہ ایک الجھن سی رہ جائے گی۔ دیکھیں میں آپ کو اللہ کی خاطر یہ نصیحت کر رہا ہوں، یہ آپ کا ابتدائی مرحلہ ہے، اس کو آپ جتنا اچھے انداز میں وقت نکال کے سمجھتے ہیں سمجھ لیں، آگے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہیں خاموش رہ جا سکتے ہیں، کیسے بھی یہ ایک دو کلاسوں میں یہ موضوع نکل جائے، کیسے بھی آگے جائیں گے، اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں گے پہلے، یہ آتی رہے گی طبیعت میں، آگے آتی رہے گی نا، ہاں آتا ہے جی، یہ رہے گی، یہ فطری چیز ہے یہ، لیکن اتنی ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ ہم لوگ ایک کتاب لے کر کے بیٹھے ہیں، اس کے لیے بہت صبر کی ضرورت ہے، مجھے بھی آپ کو بھی، کیونکہ مسئلہ حل ہونا ضروری ہے۔ ذرا سی تکلیف ہوگی آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ تکلیف میں نے بھی جھیلی ہے جب میں نے ابتدائی طور پر پڑھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ابھی میرے لیے بہت آسان ہے معاملہ باذن اللہ، آپ کو بھی ایسا ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کئی سارے فنون ایک ساتھ پڑھیں، وہ آپ کو دھیرے دھیرے چیز سمجھ میں آئے گی، لیکن کوشش کیجئے جتنا ہو سکتا اتنا سمجھے، پہلے ہی سے ذہن بنا لیں کہ اس موضوع سے کیسے بھی جو ہے ایک چھٹکارا حاصل ہو، آگے فوری طور پر نکل جائیں، بقیہ دیکھیں آگے، تو پھر آپ کو دشواری ہوگی، کچھ بھی ہو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ یہ جو عرب مستعربہ ہے، عرب مستعربہ ان کو نام ہی کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ یہ بتلانے کے لیے کہ یہ اصل کے اعتبار سے عرب کے نہیں ہیں، یہ عرب کے باہر کے ہیں، عرب میں آ کر کے انہوں نے زندگی گزاری، عرب میں آ کر کے انہوں نے سکونت اختیار کی، عرب میں آ کر کے یہ بس گئے، اصل کے اعتبار سے تو یہ عرب کے نہیں ہیں، یہ بتلانے کے لیے ہی انہیں مستعربہ کا نام دیا گیا۔ بات اچھی طرح واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ عرب مستعربہ کو مستعربہ ہی نام کیوں دیا گیا ان کو؟ یہ بتلانے کے لیے، نام کے اندر ہی اس کی پہچان ہو جاتی ہے، ان کا جو نام ہے وہ خود اپنا پورا تعارف کرا دے رہا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ اصل کے اعتبار سے عرب کے نہیں ہیں، یہ عرب کے باہر کے ہیں، عرب کو انہوں نے سکونت کے طور پر جگہ بنائی، بعد میں آ کر کے عرب کے لیے انہوں نے انتخاب کیا۔ اب ظاہر بات ہے یہ جب ہم سمجھ گئے کہ یہ اصل کے اعتبار سے عرب کے نہیں ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوگا یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، پہلے کہاں تھے، یہاں کے لیے انہوں نے انتخاب کیوں کیا؟ اب وہ بتلانے کے لیے پھر تفصیل پڑھنی پڑے گی، پھر انہوں نے پوری تفصیل بتلائی، وہ یہ تھی تفصیل کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عراق کا جو علاقہ ہے اس میں جن انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت نبی اور رسول بنا کے بھیجا، اس میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، یعنی عرب کی قوموں میں سے تیسری قسم جو عرب مستعربہ ہے وہ بتلانے کے لیے۔ مستعربہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ اصل کے اعتبار سے عرب کے نہیں ہیں، عرب کے باہر کے ہیں، اسی لیے مستعربہ کہا گیا نا۔ اب ظاہر بات ہے ایک عام طالب علم سمجھنا چاہے گا وہ اگر باہر کے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، یہ سارے سوالات پیدا ہوں گے، تو پھر وہ سارے سوالات کے جوابات انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے شیخ نے۔ بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے عراق کے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، تو ابراہیم علیہ السلام یہ جو علاقہ ہے نیچے کا اور ایک علاقہ ہے اور، اب یہ ظاہر بات ہے عراق کا جو حصہ یہاں پر جغرافیہ اعتبار سے ہے اس میں لکڑی کا جو حصہ وہاں پر جو کیا ہے نہیں وہ کافی حصہ لے لیا ہے، وہ اور چھوٹے علاقے کا نام ہے، اور نامی علاقے میں ابراہیم علیہ السلام نبی بنا کے بھیجے گئے۔ پھر وہاں سے حادثات ہوئے، مشاکل پیدا ہوئے، ان کو دعوتی میدان میں ان کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوئی، ان کے گھر والوں کی طرف سے، قوم والوں کی طرف سے، وہاں کے ذمہ داروں اور اس قوم کے جو بڑے اور سرگرم جو لوگ تھے ان کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے اپنی بیوی کو لے کر، سارہ کو لے کر کے ایک بہت ہی لمبی مدت وہ چلتے رہے، بہت ہوتے ہوئے اوپر کے حصے حران گئے، حران سے حلب گئے، حلب علاقہ یہاں آتا ہے دمشق کے قریب میں، حران گئے، حرام نہیں ہاں نون آخری میں، حران گئے، حران سے حلب گئے، حلب سے ہوتے ہوئے فلسطین گئے، فلسطین سے ہوتے ہوئے مصر گئے۔ وہاں جانے کے بعد ان کی بیوی کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا، ان کی بیوی کو اس بادشاہ نے بلایا، وہ سارے واقعات ہم کو معلوم ہے الحمدللہ، تفصیل معلوم ہے۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کے ذریعے سے ایک عجیب فتح ان کو ملی، ان کی بیوی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا اعزاز ہوا۔ پھر ان کو ہاجر ملی، ہاجر کو لے کر کے ساتھ سیدھا واپس فلسطین آئے۔ پھر ایک سوکن ہونے کے اعتبار سے ہاجر اور ان کے درمیان ایک طرح کا اختلاف پیدا ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسا نظام رکھا، ایک ایسے حالات پیدا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کروائے
کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر کے مکے کی جانب رخ کیا، یہ اپنے اعتبار سے نہیں تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی کے اعتبار سے تھے، اللہ نے انہیں حکم دیا۔ تو اسی لیے یہ ساری تفصیلات اگر آپ دیکھیں ظاہری طور پر، ایک طالب علم پریشان ہو جائے گا کہ میں یہ حالت کیوں پڑھ رہا ہوں، کہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت تو نہیں پڑھ رہا ہوں، کہیں میں اسماعیل کی سیرت تو نہیں پڑھ رہا ہوں علیہ السلام۔ تو اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عرب مستعربہ، عرب کی ایک تیسری قوم ہے، اس تیسری قوم کو جاننے کے لیے وہ سب بتایا گیا ہے، وہ تیسری قوم کون سی ہے، کہاں سے آئی، وہ آنے کا مقصد کیا تھا، وہ ساری تفصیلات بتلانے کے لیے ہی یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد مکے کی جو سرزمین تھی، اپنی بیوی اور چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو واقعہ ہوا اس کو ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا، اور جو تقریباً مسلمان اس واقعے سے اچھی طرح واقف ہے۔ ہاجر نے وہاں پر تھی، اپنے بیٹے کی پرورش کی، بیٹا ان کا جب چھوٹا ہی تھا، زمزم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت کے طور پر اس کا ظہور فرمایا، ایک چشمہ جاری ہوا، اس چشمے کی وجہ سے عرب کا ایک معروف اور ایک مشہور قبیلہ جس کا نام جرہم تھا، کیا تھا؟ جرہم، لیکن اس قبیلے کو جرہم ثانی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جرہم ثانی، جرہم اس قبیلے کا نام۔ دیکھیں اس قبیلے میں کیا بات تھی، کوئی خاص بات تو نہیں تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی ایک واقعے کے لیے اس کو بھی باقی رکھ دیتا ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقی رکھتا ہے۔ تو جرہم جو قبیلہ تھا وہ آ کر کے وہاں پر بسا، وہاں ایک طرح کی آبادی بڑھنے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کی اور اپنی بیوی کی حالت کو دیکھنے کے لیے ایک سے زائد مرتبہ آتے رہے، وہ ہم لوگوں نے بڑی تفصیل سے احادیث میں بھی پڑھا اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا جب اس وقت آنا، جب اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے ان کو ذبح کرنے کے لیے آئے، معلوم ہے نا ہم لوگوں کو، سارے واقعے سب کو معلوم ہے۔ پھر واپس چلے گئے، پھر آئے ایک مرتبہ، اور اس وقت آئے جب جو ہے ہاجر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کی بیوی کا۔ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے تھے، شادی شدہ تھے، اپنی ان کی بہو سے ملاقات ہوئی جبکہ وہ گھر کے اندر موجود نہیں تھے، چلے گئے۔ پھر ایک اور مرتبہ آئے، پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی اسماعیل علیہ السلام سے، اور دونوں بہت ہی آپس میں بہت یعنی عجیب اعتبار سے ملاقات کی ان کی، کیونکہ کافی ایک عرصے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ واقعہ پیش آیا جس میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی۔ یہ سارے مراحل اس لیے ذکر کیے گئے، یہ بتلانے کے لیے کہ تیسری قوم جس کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، وہ کیسے عرب کے اندر آئی، کہاں سے ان کو مضبوطی ملی، کہاں سے ان کو شہرت ملی، کہاں سے ان کی آبادی بڑھنے لگی، یہ بتلانے کے لیے پیچھے کا سارا حصہ انہوں نے لکھا ہے، یہ بتلانے کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر وہ نہیں بتلاتے تو پھر سوالات پیدا ہوتے ہیں ہمارے اندر سے، بتلانے کی وجہ سے پڑھ لینے کے بعد پھر دوسرے سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیوں ذکر کیا کر کے، اس لیے دونوں چیزیں جاننا ضروری۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ واضح نہیں ہو رہی ہے؟ ہاں نہیں ہوتی تو پوچھ لیتے آپ لوگ، ہاں جی۔ تو بہرحال یہ ساری تفصیلات اسی لیے بیان کیے۔ چلیے ہم لوگ جتنا پڑھے تھے وہاں تک پہنچے، وہ کھولیے آخری حصہ۔ آگے آنے والی جو کلاس ہے وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے آنے والی جو کلاس ہے۔ دیکھیے ہم لوگوں نے ابھی جتنا اب تک پڑھا تھا کلاسوں میں، اس کا خلاصہ ایک حد تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگوں نے پڑھ لیا الحمدللہ۔ اس کے بعد یہاں سے اسماعیل علیہ السلام کی خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا ایک سے زائد مرتبہ آنا جانا، وہ ساری تفصیلات پڑھ لینے کے بعد اس کے بعد کا جو موضوع ہے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ذرا وہاں سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مزاز کی صاحبزادی سے، ذرا وہاں آ کر کے رکیے، آپ کھلیے کھلیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ نے مزاج کی، وہاں تک کھلیے آپ لوگ جی۔ اب وہاں سے کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ وہاں سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں، وہاں سے یہ بتلانا چاہ رہے ہیں شیخ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ایک خاص نظام کے تحت، ان کے والد نے مکہ لا کر کے چھوڑے، وہ پلے بڑے، جوان ہوئے، شادی ہوئی، تو جرہم جو قبیلہ تھا وہ ان کا سسرال بن گیا، انہی کے گھرانے کی ایک لڑکی سے ان کی شادی کی گئی۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی شادی جس لڑکی سے ہوئی، اس کے ذریعے سے جو اولاد اللہ نے ان کو عطا فرمائی،
ان اولاد کا ذکر ہے. پھر ان اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے کس کس اولاد کے خاندان کو باقی رکھا اور ان کے اولاد میں سے کس بچے کی خاندان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نیست و نابود کیا، ختم کر دیا، تاریخ محفوظ نہیں رکھ سکی، اس کا ذکر کیا انہوں نے. یعنی اسماعیل، اب یہاں تک ہو گیا نا معاملہ. عرب مستعربہ جاننے کے لیے بیٹھے نا ہم لوگ. عرب مستعربہ جاننے کے لیے یہ بھی اہمیت ہے کہ اسی سے اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی اسی خاندان سے ہیں، اسی لیے عرب مستعربہ کو جاننا ہمارے لیے ضروری. آنے والی کلاس میں میں آپ کو بتلاؤں گا، وہ ابھی بتلا دوں گا تو تھوڑی پیچیدگی ہو جائے گی، آنے والی کلاس میں بتلاؤں گا انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جس لڑکی سے شادی کروانے کا ذریعہ بنایا، ان سے جو اولاد ہوئی وہ بہت بڑی مقدار میں ان کے بچے پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام کے. اور ان کے جتنے بھی بچے تھے ہر بچے سے ایک ایک خاندان بڑھا. اس میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جن کے خاندان کو اللہ نے باقی رکھا، شہرت دی، وہ خاندان بہت دور تک چلا وہ. اور ان کے بچوں کے کچھ ایسے بھی مسائل تھے کہ ان کے خاندان زیادہ دور تک نہیں چل سکے، زیادہ شہرت حاصل نہیں کر سکے. ہوتا ہی نہیں، ایک باپ ہے، اس کے 5-6 بچے ہیں، کسی بچے کا خاندان بڑا ہو گیا، خوب اس کو بچے ہونے لگے. ایک بچہ ایسا رہتا ہے، اسے ایک آدھ بچے رہے، 2-3 سالوں کے بعد یا 2-3 صدیوں کے بعد، 2-3 دہائیوں کے بعد، 20-30 سال کے بعد اس کی اولاد ختم ہو جاتی ہے. ایک اور کسی بچے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کو بڑھا دیتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں. ویسے ہی اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تھی تو بہت بڑی مقدار میں اولاد تھی، ان کی تعداد زیادہ تھی، لیکن ان کے خاندان سب بچوں سے نہیں چل سکے، کچھ بچوں سے چل سکے. وہ کیا ہے اس کا ذکر یہاں پر کر رہے ہیں، ذرا دیکھیں آپ. آنے والی کلاس میں کوئی ایک صاحب پڑھ کر کے آئیے، آج میں پڑھ دیتا ہوں. کتنا وقت باقی ہے؟ 6 منٹ باقی ہیں. چلیے اس کا جو پیراگراف ہے میں پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مزاج کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے. 12 بیٹے عطا فرمائے جن کے نام یہ ہیں. ظاہر بات ہے ان کے نام ایسے ہیں جو عبرانی نام ہیں، عربوں سے بھی تھوڑی زیادہ تکلیف دہ پڑھنے میں ہمارے لیے. ہم جس ماحول میں رہتے ہیں ہم کو اصل نام ہی بولنے نہیں آتا ایک دوسرے کو. اصل نام ہی یہاں کے جو پیداوار ہے خالص عربوں کے نام ہیں، اور اس میں بھی کچھ عبرانی نام ہے، پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے. دیکھیے ان کے نام یہ ہیں: نابت یا نبایوت، نبتی. نبتی سنے آپ لوگ؟ نبتی خاندان نہیں سنے نا؟ ہاں. نابت یا نبایوت، یہ دو ملا کر کے ایک، یعنی یا تو یہ نام ہے یا تو یہ نام ہے کر کے. دوسرا ہے قیدار. کیا ہے؟ قیدار. تیسرا ہے ادبیائیل. چوتھا ہے مبشام. پانچواں ہے مشماع. چھٹا ہے دوما. ساتواں ہے میشا. یہ نام یاد رکھنا آسان بھی نہیں ہے، خود مجھے بھی یاد نہیں ہے، لیکن بس پڑھتے جائیں گے ایک ترتیب کے ساتھ. اس کے بعد نام ہے حدد، تیما، یطور، نفیس یا نفیس، قیدمان. یہ کل 12 نام ہیں جو ان کے 12 بیٹے ہیں، اور یہ 12 بیٹوں سے ان کے خاندان آگے بڑھنے لگے. میں سمجھتا ہوں دشواری نہیں ہو رہی نا انشاءاللہ جی. اب اس کے بعد دیکھیں ان 12 بیٹوں میں سے، جو ان کے 12 بیٹے تھے، 12 جو اولاد تھی ان کی، ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی. یعنی 12 کے 12 بیٹے، ان کے 12 قبیلے مکہ ہی میں رہا کرتے تھے. تو مکہ اس اعتبار سے کافی پھیل گیا تھا، آبادی کافی بڑھ گئی تھی. خود ان کے 12 بیٹے، اور بھی لوگ تھے نا، اور بھی گھرانے کے بچے تھے، ان کے بھی خاندان تھے، ان کے بھی قبیلے تھے. تو ظاہر بات ہے چھوٹا سا علاقہ تو نہیں رہا ہوگا مکہ، کافی پھیلا ہوگا، دور دور لوگ چلے گئے ہوں گے. اس کے بعد دیکھیں ان کی معیشت کا دار و مدار، یعنی ان کے کھانے پینے کا انداز، ان کا کاروبار، ان کی معیشت، ان کی آمدنی کے ذرائع کیا تھے، کس پر منحصر تھے، اس کا ذکر. ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر و شام کی تجارت پر تھا. یعنی وہ تھے تو مکے پر، لیکن تجارت کے لیے کبھی یمن جاتے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی دن سے ان کے اندر رکھا ہے. تو اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد تھی ان کے خاندان جو تھے تو مکے میں، کبھی کبھار یہاں تجارت کے لیے جاتے اور کبھی کبھار ملک شام اور یہاں سے ملک مصر چلے جاتے اور یہاں جا کر کے تجارت کیا کرتے تھے، اور یہی ان کے آمدنی کے ذرائع تھے. جی چلیے اس کے بعد میں یہ قبائل جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں، یعنی بعد میں ایک زمانے کے بعد، ایک مدت کے بعد، یہ لوگ یہاں سے نکل کر کے جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں، کبھی یہاں کچھ یہاں میں آگے آپ کو تفصیل آگے خود آ رہی ہے انشاءاللہ، کچھ یہاں ایسے مختلف جگہوں پہ پھیل گئے. یہ یاد رکھنا، جسے میں نے کہا کہ مشکل تو ضرور ہے لیکن ذرا سی دلچسپی آ جائے اور اللہ سے مانگے اس تعلق سے تو پھر انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا. لیکن جیسے کہ میں نے کہا دوسرے فنون، راویوں سے متعلق، سیرت سے متعلق، سیرت کے دیگر حصوں سے متعلق جتنے مطالعہ کرتے رہیں گے، جتنی دلچسپی پیدا ہوگی، ویسے یہ موضوع ہمارے لیے آسان ہوگا. چلیے اس کے بعد میں یہ قبائل جزیرت العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب بھی پھیل گئے، یعنی عرب کے باہر بھی نکل کے چلے گئے. عرب کے باہر بھی، ملک شام، ملک عراق، مصر، ایسے آگے ادھر پھر اس طرف کے علاقے میں آگے بڑھ کر کے نکل کے چلے گئے. اور ان کے حالات آگے بڑھنے کے بعد جب ان کا خاندان خوب پھیلتا گیا، مکے سے ہی باہر نکل گیا اور دور دراز علاقوں میں جب ان کا خاندان چلا گیا تو ان کے حالات زمانے کی دبیز تاریکیوں میں دب کر رہ گئے. دبیز باریک بولتے ہیں، دبیز کے معنی بالکل باریک پردہ جو ہوتا ہے نہیں، مطلب کیا ہے، یعنی تاریخ ان کے حالات کو محفوظ نہیں کر سکی، لوگ ان کا عطا پتہ نہیں دے سکے، کتنے بیٹے تھے، کہاں گئے، کس علاقے میں تھے، بعد میں کیا خاندان ہوا، اس تعلق سے تاریخ بالکل خاموش ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ منشا ہے، اللہ نے انہیں ختم کرنا چاہا، ان کے ذکر کو وہاں پر ہی ختم کر دینا چاہا، تو پھر دنیا ان کو محفوظ نہیں رکھ سکی، ان کے آل اولاد کو، آگے ان کے اولاد کو. البتہ ان کے 12 بیٹے میں سے 12 قبیلے، ان کے خاندان، ان کے آگے کے حصے پورے یہاں عرب میں پھیل گئے، لیکن تاریخ خاموش ہے، کچھ پتہ نہیں. لیکن صرف نابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنا ہیں. البتہ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ایک ہے نابت، ایک ہے قیدار. ان دونوں کے جو خاندان تھے اور اس کے جو قبیلے پیدا ہوئے، وہ خاندان جس طریقے سے پھیلتا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گمنامی سے بچایا، ان کو شہرت عطا کیا. باقاعدہ ان کا تذکرہ موجود ہے، ان کی کتنے بچے، ان کی کتنی اولاد، وہ کہاں تھے، کیسے ہیں، کیا تھے، سب کچھ تاریخ میں محفوظ ہے. اللہ نے ان دو کو محفوظ کیا، ان دو کی حفاظت کی، ان دو کو شہرت دی، اور ان کے دونوں کے تذکرے ملتے ہیں. یہ بتلانا مقصود ہے. بات اچھی طرح واضح ہو گیا آپ کو؟ میں سمجھتا وقت ہو گیا ہے. چلیے ہم لوگوں نے بہت اہم جگہ پر آ کر کے رکے ہیں، بہت اہم جگہ پر. اس کے بعد کا جو معاملہ ہے اس کے لیے تھوڑی بیدار مغزی کی ضرورت ہے، تھوڑی دلچسپی لانے کی ضرورت ہے، اور اس معاملے کو آپ یعنی اپنے نفس سے کہیں کہ آپ سمجھیں اس بات کو، ہاں آپ واقعی سمجھنے کی کوشش کریں. اس کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا تکلیف دہ ہے. میں انشاءاللہ آپ کو آنے والے یعنی کلاس میں باذن اللہ سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا. بولیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت کو سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہدو ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.